اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ کیا آپ کا عمل بدعت ہے یا اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ سوال یاد رکھیں۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بہت سخت ہوتے ہیں، یعنی ہر حال میں مٹنے کے لیے تیار رہنا اللہ تعالیٰ کی بزرگی و عظمت و جلال و اطاعت کے لیے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی اور سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور پھر اس کی پیروی بھی کرتا ہے ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہے، اور اپنے مرادیں بھی ان سے مانگتا ہے، تو پھر وہ شرک کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بتوں کے پجاری تو مشرکی ہے، انہیں اپنے خداؤں سے محبت ہے، لیکن آج دیکھنے میں آیا ہے بعض درگاہ پارٹی کے لوگ درگاہوں سے اور ان کے پیشواؤں کی اتباع کرتے ہیں، اور ان سے نفع و نقصان کی امید بھی لگائے بیٹھے ہیں، اور ان سے مرادیں بھی مانگتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کو تنبیہ دی جا رہی، کاش کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتے اور جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے، تو شرک نہ کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو دفعہ عذاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے، انہیں دوہرا عذاب ہوگا۔ یاد رکھیں، ان کے پیشوا لوگ روز حشر کے دن اپنے پیروکاروں سے بیزاری ظاہر کریں گے، تو پھر ان کے پیروکار ان کے جواب میں خواہش کریں گے، کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی ملامت کریں گے روز حشر کے دن۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی دو طرفہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے جلال کے لیے، اس کی بزرگی و اطاعت کے لیے، المتحابون فی اللہ المتحابون بجلالی، تو اللہ تعالیٰ انہیں روز حشر کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے، جس پر انبیاء و شہداء بھی رش کریں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے! صرف محبت چاہیے اللہ تعالیٰ کی بزرگی و اطاعت کے لیے، اس سے کرے جو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے جلال کے لیے، نہ کہ اپنے فائدے و نام کے لیے۔ یعنی دونوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی بزرگی، وہ عظمت، وہ جلال، وہ اطاعت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہم پر فرض ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور کئی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور پھر اسی محبت کی وجہ سے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اپنی ذات سے بھی زیادہ اور سارے انسانوں سے بھی زیادہ محبت کرنا ہے، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوئی ہے اور دین اسلام بھی ملا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، چھوٹی چھوٹی بوٹی بھی بنا دیں جسم کے ہر حصے کے، تو بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات اس حدیث میں بھی کہی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں میں سے کھلاتا ہے، اور مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو، اور اسی طرح میرے اہل بیت سے میری وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرماتے ہیں، النبی اولی بالمومنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی ذات سے بھی زیادہ اور تمام انسانوں سے بھی زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت سارے دنیا کے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ہونٹوں پر لپس لو ہونی چاہیے یا عملاً دل سے ہونا چاہیے؟ کیا ہم محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ محبت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، ورنہ وہ محبت نہیں، جھوٹ فریب ہے۔ باٹم لائن، اطاعت و اتباع کا نام ہی محبت ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فائدہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے محبت کریں گے۔ کتنا بڑا عظیم انعام ہے، کتنے خوش نصیب ہم لوگ ہیں، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ خالق کائنات رب العرش العظیم ایک ناچیز سے محبت کریں گے اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار، وہ غلام مصطفیٰ بن گیا تو ڈونٹ فرگیٹ دیس، we should never ever forget this big favor of God اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس سے بڑا اور کیا احسان چاہیے ہمیں؟ کیا ہم محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نفع و نقصان کی فکر نہ کرے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم، وہ فیصلہ ہمارے سامنے ہو، ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار رہیں، اور اس حکم کو بجا لانے کے لیے چاہے ہمیں اپنی ذات کے خلاف گواہی دینے پڑے تو دینا ہوگا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی خلاف ورزی نہ ہونی چاہیے۔ کیا آپ تیار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانے کے لیے؟ تو آئیے قسم کھاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے اطاعت کریں گے۔ آمین۔ ناؤ ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے۔ ایک سمپل حکم ہے، خبروں کو پکی کر کے اس پر روف یا ڈوم بنانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیا آپ اس حکم پر ایمان لانے تیار ہے، یا سیلف ڈکلیئرڈ اولیاء کی محبت میں اس کا انکار کرو گے؟ جواب آپ اپنے دل میں دیجئے۔ مقبرہ اس کو کہتے ہیں خبر پر عمارت، یعنی روف یا ڈوم بنانا۔ یاد رکھے، مقبروں کی زیارت کرنا یا یہ نہ تو سنت ہے اور نہ اس کا حکم ہے، بلکہ یہ ایک نافرمانی ہے اور بدعت ہے اور اسلام میں نئی ایجاد ہے۔ تو کیا آپ تیار ہے حکم پر عمل کرنے؟ یا یاد دلا دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ خود آپ سے محبت کرے گا، یا پھر آپ اولیاء کی محبت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرتے ہیں؟ جواب دیجیے۔ سب سے اہم بات، موسٹ امپورٹنٹ، پلیز ریممبر، ہم کسی کو ولی یا بے عیب یا جنتی ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ کو اگر کسی کی تعریف ہی کرنی ہے تو ایسا کہہ سکتے ہیں، میں فلاں شخص کو ایسا سمجھتا ہوں، آگے اللہ خوب جانتا ہے، میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا۔ کیا آپ اس حکم پر ایمان لانے تیار ہے یا پھر اس کا بھی انکار کرو گے؟ یاد رکھے، جو کہ حکم کی تعمیل کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے برعکس حکم کا انکار کفر ہے، اور جو کہ انکار کرا وہ جنت میں بھی جانے سے انکار کیا ہے۔ ڈونٹ فرگیٹ دس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا اعلان ہے، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، بدعت چاہیے یا اطاعت چاہیے؟ اطاعت سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور انکار کا مطلب جنت میں جانے سے انکار ہی ہے۔ اب معاملات کی بات کرتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا ایکچول میں ہم لوگ کو کس سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم
یعنی عذاب لے آئے، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ہمیں کاروبار و بزنس و نوکری عزیز ہے یا اللہ و رسول؟ اگر ہمیں اللہ و رسول عزیز ہے تو آئیے قسم کھاتے ہیں آج سے جھوٹ بول کر کاروبار نہیں کریں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے اور نوکری میں رشوت نہیں لیں گے۔ پلیز ریممبر، یاد رکھے کرسی ایک امانت ہے، ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ رشوت لے کر بلکہ وقت پر نوکری کریں گے، بغیر رشوت کے، اور جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اور ہمیں ہر فیصلے میں اللہ و رسول کو مقدم رکھیں گے اور حرام مال نہیں کھائیں گے۔ یاد رکھیں اگر ہم نہیں بدلے اپنے کریکٹرز اور غلط کام کو نہیں ترک کیے تو اور اللہ و رسول کو بدنام کر رہے ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا ہماری جگہ۔ یاد رکھیں جب عذاب آئے گا تو پھر اچھے لوگ بھی اس میں پیٹے جائیں گے۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ ایمان والے جب دین سے پھر جاؤ گے، یعنی معاملات میں خراب، معاملات میں دھوکہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسری قوم کو لائے گا۔ وہ کون سی قوم کو لائے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس کا جواب قرآن میں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس نئی قوم کو پیدا کرے گا وہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور پھر وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ مگر افسوس آج کئی لوگ اطاعت کے بجائے نئے نئے بدعات کو اپنا لیے ہیں اور پھر دعوی محبت کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں جو کچھ ہمیں حکم ملا ہے اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ خود کے نئے نئے طریقوں پر چلنا ہے، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے اور پھر ہمیں بدل دیا جائے گا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی قوم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔